لكم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جس نے سب سے بلند رتبہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ذریعہ قلم کے وہ سارا علم فرما دیا جو وہ پہلے نہ جانتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم سے الحمدللہ کریم آخری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے مل بیٹھنے کا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا۔ انشاءاللہ عز و جل حیدر بابا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کریم آخری سرکار کے بارگاہ اقدس میں کوئی اچھا سا کلام سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو میں روح تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے، اسی جستجو میں آئے، جب تک جیوں میں آقا تو بساد میرے دل میں اسی کی یاد مالک، تو بساد میرے دل میں اسی کی یاد مالک، وہ جو نزیا کر کلمہ بھی یاد لائے، کلمہ بھی یاد لائے، جب تک جیوں میں آقا جسم رہو کمانی، جس گیرا ہو دکانے، جس مارا کمانے، جس گیرا ہو دکانے، میرا مشرق
ورا ہے اس کو میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے وہ مدینہ ہو کے آئے جب تک جیا میں آقا میں غلام پنج تنہا بے سہارا سمجھنا میں غلام پنج تنہا بے سہارا سمجھنا میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے کوئی ہاتھ تو لگائے جب تک جیا میں آقا یہی آرزو دلی ہے تیری بزم پر کسی دن یہی آرزو دلی ہے تیری بزم پر کسی دن یہ تیرا عبید آئے یہ تیرا عبید آئے تجھ نعت بھی سنائے تجھ نعت بھی سنائے میں جب تک جیا میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو میں روح تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیا میں آقا سبحان اللہ. اللہ آپ کے عشق میں، اللہ آپ کے سوز میں اور برکتیں عطا فرما. الحمدللہ. حیدر بابا بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. میری آنے والی نسلیں آخری سرکار آپ کے عشق میں ہی مچلیں، آپ انہیں نیک بنانا مدنی مدینے والے انشاءاللہ عز و جل. بغیر کسی تاخیر کے استاد یوسف صاحب، علامہ مفتی استاد یوسف صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں کریم آخری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اور علم فہم اور انشاءاللہ تعالی العزیز نمبر بس پورا کر فرما دیں انشاءاللہ عز و جل. استاد جی کو بلا کسی تاخیر کے بلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اللہ رب العالمین کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے آقا کا جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ، میرے آقا کی زندگی یہ سب سے بہترین ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. عزیز ساتھیو، سیرت النبی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. جو سابقہ دروس ہمارے گزرے اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ اہمیت کو دیکھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں کیا کیا آپ کو تفویض ہوئی، ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر لوگ کس تہذیب، تمدن اور ثقافت کے مطابق رہ رہے تھے. آج
جس ٹاپک کے اوپر میں اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ ان کا کیا حساب کتاب تھا، آپ کے آباء و اجداد ان کی کیا سیرت ہے، ان کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت، آج کے جو درس ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں یا کوئی ہو، آپ ہوں یا کوئی اور بندہ ہو، ہم لوگ اگر جو ہے نا وہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں نا کہ جی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ اور ہمارے دادا کی کوئی بات کرے، ہم فخر اس کے اوپر محسوس کریں، تو یقیناً سارے کے سارے اس کے جواب کے اندر ہاں بولیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کے اوپر تو ہم جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر بھی ہمیں جو ہے نا وہ خوش ہو کے سننا اور سنانا چاہیے۔ آج بات کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئے اور آپ تک آئے ہیں، ان کے حوالے سے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ میرے آقا سے سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لکن نبوہ، آپ کب نبی بنے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والتین، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ابھی انسانیت کی بھی ابتدا نہیں ہوئی تھی، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اولاد آ رہی ہے، اور اولاد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو سب سے پہلے نبی تھے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ان کا نور جو ہے نا وہ پیشانیوں کے اندر، انبیاء کی پیشانیوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی باس تمہیز کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہ بات یہ بن جاتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و اجداد جو تھے، آیا وہ مشرک تھے کہ نہیں تھے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے اندر میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی میرے آقا نبی تھے، نبی آخر الزمان تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی جسد اطہر کے اندر رکھنا تھا تو کسی پاک جسم کے اندر رب نے رکھنا تھا۔ یہ حقیقت بات ہے، جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو کسی بھی گندی جگہ کے اوپر ہم نہیں رکھتے ہیں۔ شرک نجس ہوتی ہے، شرک نجاست ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی کو، نبی کی روح مبارکہ کو رکھنا تھا اور ایک مشرک کے اندر رکھنا تھا، اور ایک مشرک کے جو ہے نا وہ حساب سے جو ہے نا وہ انہوں نے آنا تھا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک لاجیکل میں نے جو آپ کے سامنے آرگیومنٹ جو ہے نا وہ بلٹ اپ کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ تشریف آوری سے پہلے، آپ کی جو ہے نا وہ ولادت سے پہلے جو ہے نا وہ نبی تھے، وہ نبی آگے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ان لوگوں کے اندر آیا ہے جو لوگ جو ہے نا وہ گھٹیا ہیں، یا جو لوگ غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر دلیل کے طور پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا چلوں، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، ابو نعیم نے اس کو تخریج کیا ہوا ہے، در منصور کے اندر بھی موجود ہے، فیض القدیر کے اندر مناوی نے اس کو جو ہے نقل کیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث پاک مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یلتقی ابوایا من صفاح لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اسلاب طیبت الی ارحام طاہرۃ صافیا مہذبا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے ہیں، اللہ نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں کے اندر منتقل فرمایا ہے، اور جب بھی دو لوگوں کے گروہ ہوئے ہیں تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے جو ان میں سے بہترین گروہ تھا اس کے اندر رکھا ہے۔
تو یہ شروع سے لے کر آج تک جو ہے نا یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بھی دو گروہ بن گئے اولاد آدم کے، تو اس میں سے اللہ نے مجھے جو افضل گروہ تھا اس کے اندر رکھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، میرے آقا کا نور مبارک جس جس جو ہے نا وہ نسل سے ہوتا ہوا آیا ہے، جس جس جو ہے نا وہ شجرہ نسب سے ہوتا ہوا آیا ہے، وہ شجرہ نسب سارے کا سارا پاک ہے، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ شرکی آمیزش نہیں ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی ہوں، چاہے وہ میرے آقا کے والدین کریمین ہوں۔ آگے جب ان کی میں تفصیل آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ واقعی حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں میرے آقا کے آباء و اجداد۔ میرے آقا کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بنتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ شجرہ نسب لکھا ہوا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معدی بن عدنان۔ اب اس معدی کو معد بھی بولتے ہیں اور معدی بھی بولتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو شجرہ نسب جب بیان فرماتے تھے نا تو عدنان تک بیان فرماتے تھے، حالانکہ شجرہ نسب اس سے آگے بھی چلتا ہے۔ اگر اس سے آگے ہم چلے نا تو آگے یہ شجرہ نسب چلتا 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 حضرت اسماعیل علیہ السلام تک چلا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں بنیادی طور کے اوپر، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک اسحاق علیہ السلام ہے۔ آگے اسحاق علیہ السلام، ان کی آگے جو نسل چلی اس نسل کے اندر کئی انبیاء آئے ہیں، اور ان انبیاء کا تذکرہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آگے یعقوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام آئے، اسی طرح چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے تھے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کی نسل میں سے آئے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تک، اس سارے کی ساری چین کے اندر درمیان میں اور کوئی بھی نبی نہیں آ رہا ہے۔ یا اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، یا آپ کی اولاد امجاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی آئے ہیں۔ جو دیگر انبیاء تھے، وہ جو دوسری شاخ بنتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو اولاد تھی ان کی اولاد کے اندر جو ہے نا وہ انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء۔ لیکن جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی اولاد کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آیا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اب یہ جتنا بھی میں نے حضرت عدنان تک جو ہے نا وہ شجرہ نسب بیان کیا، میرے آقا یہی شجرہ نسب ذات خود بیان فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھے، کیا ان کا حساب کتاب تھا، ان کے جو ہے نا وہ ترہ امتیاز کیا تھا، اب ان کا نام رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے نا تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ہم ان سب کو ٹچ کرتے ہیں۔ السیرۃ النبویہ ایک کتاب ہے، جو ہے نا اس کے اندر علامہ احمد بن زینی جو ہے نا وہ ان سارے جتنے بھی نبی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں۔ تو حضرت عدنان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ السیرۃ النبویہ کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں کہ عدنان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا تھا۔ یاد رکھیے کہ بیت اللہ شریف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور عدنان جو پہلے شخص تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ پہلے عربوں کے اندر نا نام رکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا کہ بچے پیدا ہو گئے تو ان کا نام رکھ دیا جائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑا ہوئے، تھوڑا سا بڑا ہوئے، دیکھیں اس کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کی اخلاقیات کیسی ہیں، تو جو چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئے گی نا اس کے مطابق اس کا نام رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ لوگوں کے نام جو ہے نا اس وقت رکھے جاتے تھے۔ یہ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے، وگرنہ پہلے
نام رکھنے کا اتنا رواج بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو جس اعتبار سے وہ بندہ مشہور ہوتا تھا عرب لوگ اسی کے مطابق اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ حضرت عدنان، ان کا نام عدنان کیوں رکھا گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدن سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا، باقی رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیاطین، ان جنوں انس کے شر سے چونکہ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ فرمایا تھا، اور محفوظ فرماتے ہوئے اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ فرشتے مقرر کر دیے تھے جو ان کی حفاظت، سیکیورٹی کے امور سر انجام دیتے تھے، تو اس لیے عدن سے ان کا نام عدنان موسوم ہو گیا۔ یہ السیرۃ النبویہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ان کے بیٹے آتے ہیں حضرت معد، معد بھی ان کو بولتے ہیں، معدی بھی ان کو بولتے ہیں، دونوں نام ان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے حوالے سے نا بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، ابن خلدون نے بھی لکھی ہے، احمد بزینی انہوں نے بھی لکھی ہے، جریر طبری انہوں نے بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ یہ جو ماد تھے نا، یہ جتنا عرصہ زندہ رہے ہیں نا، ان کی جو ہے نا وہ بخت نصر کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ایک انبیاء تھے ایک علاقے کے اندر آئے تھے، ارمیا ان کا نام تھا۔ تو ارمیا کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ بخت نصر کو یہ بات بولو کہ یہ جو تمہارے مخالف لشکر کے اندر مات ہے نا، اس مات کو اٹھا کے نا تو اپنے کجاوے کے اندر سوار کر لو، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ماد ایسا ہے کہ اس کی پشت سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا أُخْتِمَ بِهِ الرُّسُلَ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو اپنا ماد ہے اس کی نسل سے ان قریب میں جو ہے نا وہ ایک نبی پیدا کروں گا جو کہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بخت نصر اس کو اٹھا کے شام کی طرف لے گئے، پھر وہ حضرت ماد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پروان چڑھے، ٹھیک ہے۔ پھر بخت نصر جب فوت ہو گیا، جب فتنہ وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اب ماد، ان کو جو ہے نا وہ ماد نام کیوں کہا جاتا ہے؟ ماد کہتے ہیں لوٹنے والے کو۔ تو حضرت ماد جو تھے نا وہ اکثر ان کی زندگی کا جو وقت ہے نا وہ جنگوں کے اندر گزرا ہے، کبھی کسی کے ساتھ جنگ، کبھی کسی کے ساتھ جنگ۔ تو وہ جس جنگ کے اندر بھی جاتے تھے کامیاب واپس لوٹتے تھے، تو کامیاب لوٹنے والے کو جو ہے نا وہ ماد کہنے کی بنیاد کے اوپر ان کا نام ہی انہوں نے ماد رکھ دیا ہے، تو ان کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح بنتی ہے۔ ان کی جو اولاد تھی نا، ان کا بیٹے کا نام تھا، حضرت ماد کے بیٹے کا نام نزار۔ اچھا، جب یہ نزار پیدا ہوئے نا تو بڑی جو ہے نا وہ دلچسپ چیز ہے، تو ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ نور سے روشن تھیں، جس طرح نور تھا نا اس طرح نور کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی آنکھیں روشن تھی۔ امام محمد بن یوسف الصالحی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو نور محمدی تھا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، وہ نور محمدی جو ہے نا وہ ان کی آنکھوں کے اندر صاف نظر آ رہا تھا۔ اور ان کے جو والد ہیں نا حضرت مات، انہوں نے جب اپنے بچے کو اتنی خوبصورت انداز میں دیکھا نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کروایا۔ یہ تاریخ کا پہلا عقیقہ تھا جو کہ ہوا تھا۔ اب عقیقے کے اندر انہوں نے کئی اونٹ ذبح کیے، لوگوں کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد کہا ہاذا کلو ناظر لحق حاذ المولود، کہ اس بچے کے لیے، اس بچے کی نظر کے لیے میں نے یہ سارے کے سارے اونٹ جو ہے نا وہ قربان کر کے تو ہر خاص و عام، ہر امیر غریب کی میں نے دعوت کر دی ہے۔ تو اب اس نظر سے ان کا نام نزار پڑ گیا تھا، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے علاقے کے انتہائی حسین و جمیل اور عقل مند انسان تھے۔ اگر کسی دربار کے اندر بھی تشریف لے جاتے تو بادشاہ بھی ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت نزار کے آگے بیٹے آتے ہیں حضرت مدار۔ اچھا، حضرت مدار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی انتہائی حسین و جمیل تھے، اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ہر کسی کے دل کو اپنا شیدائی بنا لیا کرتے تھے۔ تو یمدر القلوبہ کہتے ہیں کہ دلوں کو شیدائی بنانے والے کو، تو یمدر القلوبہ سے ان کا نام پھر مدر پڑ گیا تھا، کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے نا تو یہ اس کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ دل ان کا شیدائی ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی روح مبارک کو اللہ رب العالمین جن اجساد اطہر سے گزار رہا ہے، تو وہ اجساد اطہر کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں، وہ
ہر اعتبار سے اپنے علاقے کے اندر، اپنے اس وقت کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ایک یونیک حیثیت کی جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے۔ اب حضرت مدر یہ اتنے خوبصورت تھے، اگلے کا دل مو لیا کرتے تھے، کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کا نام ہی مدر رکھ دیا گیا، کہ دلوں کو اپنا شدائی بنا لینے والا۔ اور ان کے کچھ اقوال بھی بہت زیادہ مشہور ہیں حضرت مدر کے۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الخیر عاجلہ، بہترین نیکی وہ ہے جو کہ فوری طور پر کر دی جائے، بہترین نیکی وہ ہے جو فوری طور پر کر دی جائے۔ ایک آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیسا بین الصلاح والفساد الا صبر فواک، ٹھیک ہے، کہ صلاح اور فساد کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا شیردہ جانور کو دوبارہ دہنے کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اقوال ہیں جو کہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مدر کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ جہاں پر حسن و جمال جو ہے نا وہ کمال کا دیا تھا نا، وہاں آپ کو آواز بھی اللہ رب العالمین نے کمال کی عطا فرمائی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ لخن داؤدی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا نا، وہی لخن داؤدی اللہ رب العالمین نے حضرت مدر کو بھی جو ہے نا وہ عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت مدر، ان کے آگے جو ہے نا وہ بیٹے آتے ہیں حضرت الیاس۔ حضرت الیاس ان کا نام، ان کا جو ہے نا لقب ہے سید العشیرہ، سید العشیرہ ان کا لقب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر قربانی کے جانور لے کے طواف کے لیے، اس وقت بھی طواف ہوا کرتے تھے، طواف کے لیے جو جانور لے کے جایا کرتے تھے نا، سب سے پہلے یہی جانور لے کے گئے تھے۔ اور حضرت الیاس کے بارے میں میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کان فی العرب مثل لقمان حکیم فی قومہ، کہ الیاس کی مثال اپنی قوم کے اندر ویسے ہی تھی جیسے حکیم لقمان کی مثال اپنی قوم کے اندر تھی۔ یعنی کہ جس طرح حکیم لقمان اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ عقل مند اور دانا تھے نا، اسی طرح حضرت الیاس اپنی جو ہے نا وہ قوم کے اندر، اپنے عرب کی قوم کے اندر سب سے زیادہ دانا جو ہے نا وہ سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت الیاس جوان ہوتے ہیں نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے، ان کی آل اولاد جو ہے نا وہ مختلف خرابیوں کا شکار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ ایک ایک سٹیپ کے اوپر یہ بات ذہن نشین کرتے چلے جائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسلام کی ہی تبلیغ کی ہے۔ تو اب وقت گزر رہا ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ رہا، نبی نہ آنے کی وجہ سے جو اولاد ان کی آگے نسل چل رہی ہے نا، وہ نسل کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو حضرت الیاس نبی نہیں ہے، لیکن اس سے باوجود انہوں نے نبوت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، کہ حضرت الیاس ابن الزبیر جو ہے نا وہ یہ بات منقول کر رہے ہیں کہ جب آپ جوان ہوئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی، آل اسماعیل تھی، وہ خرابیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ نے زجر و توبیخ کی، انہیں تلقین کی، اور کہا کہ تم کس جلیل القدر باپ کی اولاد ہو اور تم کیا کر رہے ہو، اپنے باپ کے طور اتوار کے مطابق کہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یہ جو ہے نا وہ کوششیں برآور ثابت ہوئیں، اور قوم نے آج سر نو جو ہے نا وہ صراط مستقیم کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور آپ نے لیے سلف صالحین کا جو ایک طریقہ تھا نا اس کو پسند فرمایا۔ اس بنیاد کے اوپر جو آپ کے قبیلے کے، آپ کے جو ہے نا وہ قوم کے لوگ تھے نا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ بڑی عزت اور بڑے جو ہے نا وہ اجلال کی نگاہ سے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے تھے مدرکہ، مدرکہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ مدرکہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ادراک سے نکلا ہوا ہے، اور ادراک کہتے ہیں پا لینے والے کو۔ چونکہ مدرکہ نے جو ہے نا وہ اپنے وقت کے اندر بڑا شہرت پائی تھی، بڑی عزت پائی تھی، تو اس لیے ان کا نام مدرکہ پڑ گیا۔ اب دیکھیں، اب ان ناموں سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو میرے آقا کے آباء و اجداد تھے، ان میں سے کوئی بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور کے جو ہے نا وہ شہنشاہ ہوا کرتے تھے۔ اب مدرکہ کے آگے بیٹے آتے ہیں خزیمہ۔ خزیمہ کے بارے میں جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ جو تھے نا وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ خزیمہ کے بیٹے آگے آتے ہیں کنانہ۔ کنانہ کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے جلیل القدر تھے، علم و فضل میں لوگ دور دراز سے مستقل آپ کی زیارت کرنے کو آتے تھے۔ کنانہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ عالم دین تھے اپنے جو ہے نا وہ وقت کے۔ اب کنانہ کے بیٹے آتے ہیں نادر، نادر، نون ضاد را، یہ ندارت ان سے مشتق ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں، ندارت ان سے مشتق ہے، اور ندر کے معنی ہے تر و تازگی۔
حسن و جمال آپ کا اتنا تھا کہ لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے آپ کا نام انہوں نے نظر رکھ دیا. ٹھیک ہے. اصل میں ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام اصل میں کیس تھا، لیکن حسین و جمیل اتنے تھے کہ ان کو لوگ نظر کہنا شروع ہو گئے. اچھا، اب ان حضرت نظر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان نظر کا جو قریش کا قبیلہ ہے نا، بنو قریش ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا قریبی تعلق ہے. ایک اور یہ ہے کہ نظر کی جو اولاد ہے نا، اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. حضرت نظر کی جتنی بھی نیچے والی اولاد ہے اس اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قریش چونکہ ایک بحری جانور کا نام ہے، تو بحری جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے. یہ بڑا جانور ہے قریش، اور یہ بڑا جانور بحری جانور یعنی کہ سمندری جانور، وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جس طرح کھا جاتا ہے، اسی طرح نذر کی اولاد اتنی بہادر تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ عام چھوٹے چھوٹے کو چھوٹے کیڑے مکوڑے سمجھتی تھی عام لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ان کو قریش کہا جانے لگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک قول یہ بھی ہے کہ نذر کا اپنا نام ہی قریش تھا، اس لیے ان سے آگے جو ہے نا وہ بنو قریش جو ہے نا وہ چلے. لیکن ان میں سے سب سے جو اہم اور سب سے جو ہے نا وہ صحیح نظر آنے والی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قریش کہتے ہیں تفتیش کرنے والے کو، مقرش سے نکلا ہوا ہے. مقرش کہتے ہیں مفتش کو، تفتیش کرنے والے کو، پوچھنے والے کو. تو یہ حضرت نذر اور ان کی جو اولاد تھی نا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں تفتیش کیا کرتے تھے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کی ضروریات کے بارے میں تفتیش کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اس وجہ سے اس خاندان کو، بنو نضر کو، بنو قریش کہا جانے لگا. تو قریش جو لفظ آج ہم سنتے ہیں نا کہ ایک قریش ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ابتدا جو ہے نا وہ بعض روایات کے مطابق حضرت نظر سے ہوئی ہے اور بعض روایات کے مطابق آپ کے پوتے سے ہوئی ہے. بہرحال جہاں بھی ہے، تو قریش کی اصل جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خاندان ایسا تھا جو لوگوں کی ضروریات کو پوچھتا تھا، دیکھتا تھا اور دیکھ کے ان کو پورا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس وجہ سے ان کو قریش کہا جانے لگا. تو عزیز ساتھیوں، آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کوئی مشرک، کیا کوئی کافر انسان اس حد تک جو ہے نا وہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے؟ یہ جس کے اندر نور محمدی ہوتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک آل نبی ہوتا ہے، یہ وہی کام کر سکتا ہے کہ جو ایک حق کے رستے کے اوپر قائم ہوتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت نضر کی اولاد حضرت مالک ان کا نام ہے، ابو الحارث ان کی کنیت ہے، عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے. ان کے بیٹے ہیں ایک فہر. فہر کے حوالے سے جو ہے نا وہ آتا ہے کہ حضرت فہر جو ہے نا وہ ان کا لقب قریش ہے، اور انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں. یا فہر کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے یا نذر کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے. بہرحال قریشی کا جو بنو قریش تھے، ان کی ابتدا انہی دو صاحبان میں سے کسی ایک سے ہوئی تھی. اب اس کے بارے میں تاریخ کا اختلاف ہے. اچھا، فہر کے بارے میں ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حسان یمنی، اب دیکھیں کعبہ تھا، خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کے اندر. خانہ کعبہ کے لیے لوگ آتے تھے، آ کر طواف کرتے تھے. تو اب جو ہے نا وہ خانہ کعبہ ایک بڑی عزت اور بڑی اجلال کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جاتا تھا. اور یہ جو بنو قریش تھے نا، یہ خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی یا جو اس کی جو ہے نا وہ نگہداشت وغیرہ کرنی تھی، یہ اس کے اوپر معمور تھے. اور اس کی بنیاد کے اوپر انہیں بڑا پروٹوکول ملتا تھا. جہاں جاتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے، انہیں بڑا پروٹوکول ملتا تھا. تو اب اس چیز کو لے کر نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ حسد کا شکار ہو جاتے تھے. اب یہی حسد ایک ادھر ہوا ہے. حسان یمنی ایک بندہ ہے، اس نے کعبے کے اوپر حملہ کیا. حملہ کس لیے کیا؟ کہ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگے ہوئے جو مقام ابراہیم ہے نا، اس مقام ابراہیم والے پتھر کو اکھاڑ کے نا تو یمن کے اندر لے آئیں اور یہاں پر ایک نیا کعبہ بنا دیں اور ساری دنیا کو بولیں کہ لو جی اس کعبے کا آپ طواف کرو. ٹھیک ہے. تو اس مقصد کے لیے کہ کعبہ مکہ سے اٹھا کے تو یمن کے اندر لے آنا، اس کی بنیاد کے اوپر حسان یمنی نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا مکہ کے اوپر. یہ پہلا حملہ تھا مکہ کے اوپر. یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. یہ پہلا حملہ تھا جو حسان یمنی نے کیا تھا، اور اس کا دفاع اہل قریش نے کیا.
اور ان کے سپہ سالار جو ہے نا وہ فہر بن مالک، یہی جن کے بات کر رہا ہوں یہی تھے، اور اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے آتے ہیں حضرت کعب۔ حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ جو جمعہ والے دن سب کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہونا، اور اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ توحید بیان کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ حضرت کعب سے شروع ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کافر ہے تو وہ کیسے اللہ کی حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ ان کے بارے میں ایک روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جمعہ والے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، پھر اس کے بعد پند و نصائح کرتے تھے، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی ضرور اتباع کرنا۔ اور یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا، اور جب قریش ان کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے میں ان کی مدد کرتا۔ تو یہ حضرت کعب بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم انسان جو ہے نا وہ اس انداز کے اندر جو ہے نا وہ جمعہ کا بندوبست کرے، لوگوں کو اکٹھے کرے، خدا کی حمد و ثنا بھی کرے، اس کے بعد واز بھی کرے، اور یہ بھی کہے کہ میری اولاد سے ایک نبی آنے والا ہے۔ یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے آنے تک ہر ایک کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ میرے نبی نے آنا ہے، ہر ایک کو یہ خوشخبری دی گئی ہے میرے نبی نے آنا ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ جب وہ نبی آ جائے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت کعب کے بیٹے آتے ہیں حضرت مرہ۔ حضرت مرہ جو ہے نا وہ بڑے بہادر انسان تھے، تو ان کی بہادری کی وجہ سے ہی، حضرت مرہ کی بہادری کی وجہ سے ہی نا جو ہے نا وہ انہیں مرہ کہا جاتا ہے۔ مرہ کہتے ہیں کہ جو شخص بہادر ہو، دشمنوں کے لیے بہت سخت ہو، اس کو مرہ کہتے ہیں۔ تو ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں جو ہے نا وہ مرہ نام دے دیا گیا۔ اچھا، ان مرہ کے حوالے سے جو ہے نا ایک اور بھی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ فیکٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شجر نسب تو آتا ہی آتا ہے، ان کے اوپر جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب میرے آقا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ حضرت مرہ یہ جو ہے نا چھٹی جو ہے نا وہ پیڑھی بنتی ہے، چھٹی نسل بنتی ہے، اوپر کی طرف چلے جائیں تو یہ چھٹی نسل بنتی ہے کہ یہاں پر آ کر حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو شجرہ نسب ہے نا وہ اس طرح مل جاتا ہے، حضرت مرہ کے اوپر آ کر ملتا ہے۔ حضرت مرہ سے نیچے آئیں، ان کے بیٹے ہیں کلاب۔ کلاب کلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت کلاب جو ہے نا وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، ان کے پاس شکاری کتے بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ کتے اپنے پاس رکھتے تھے، تو بہت زیادہ کتے پاس ہونے کی وجہ سے ان کو کلاب کہہ دیا گیا کہ کتوں والا، کتوں والا ان کو جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ کتے تھے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کا نام کلاب رکھ دیا گیا۔ آگے کلاب کے بیٹے آتے ہیں قصی۔ قصی کا اصل نام تھا مجمع، ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے جو ہے نا وہ قریش کے مختلف قبائل کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، اس لیے انہیں جو ہے نا وہ مجمع کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بنو قریش کے عالم تھے، حضرت قصی بنو قریش کے عالم تھے، حکیم و دانا بھی تھے، اور کلمات حکمت کے اندر انہوں نے بہت کچھ جو ہے نا وہ آگے بیان فرمایا ہوا ہے۔ ان کے بعد باری آتی ہے عبد مناف کی۔ عبد مناف کے حوالے سے حضرت امام شافی بیان کرتے ہیں کہ عبد مناف کا اصل میں نام مغیرہ تھا، ٹھیک ہے، اور انتہائی حسین و جمیل تھے۔ یار حسین و جمیل کیوں نہ ہو، حسین و جمیل کیوں نہ ہوں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان کی جو ہے نا وہ جسد اطہر سے گزر کے آگے جانی ہے، تو جو بھی تھا وہ حسین و جمیل ہی تھا۔ حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا قمر البطحاء، یعنی کہ بطحاء کا چاند ان کا لقب پڑ گیا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ اور نا یہ حضرت عبد مناف جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک پتھر ملا تھا جس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ان المغیرۃ بن قصی اوسی قریشن بتقوی اللہ جل وعلا وصلۃ الرحم وکان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیو فی وجہہ کان فی یدہ لواء و نزار و قوس اسماعیل۔ آپ کہتے ہیں میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ جل وعلا سے ڈرتے رہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے میں چمکتا تھا، ان کے ہاتھ میں نزار کا جھنڈا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمان ہوا کرتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ جس انسان کے بارے میں یہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جی نان مسلم تھے؟
اب ان کے بیٹے آگے آ جاتے ہیں ہاشم. ہاشم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عبد مناف اوپر گزرے ہیں نا، ان کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. یہ 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹا ہے ہاشم. اب ہاشم کا اصل نام جو ہے نا، وہ حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا، عمر. مکہ میں ایک دن قحط پڑ گیا، تو حضرت عمر جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ شوربے کے اندر نا روٹیاں توڑ کے ڈالیں، روٹیاں توڑ کے ڈال کے ان کا چورا بنا کے تو اہل مکہ کو جو جو بھوکے تھے نا ان کو کھلائیں. کوئی نان مسلم یہ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو دین اسلام کے اوپر ہوتا ہے، جو صراط مستقیم کے اوپر ہوتا ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ کام کیا، روٹیاں توڑ کے شورے کے اندر ڈال کے جو بھوکے تھے ان کو کھلائیں، تو روٹیاں توڑنے والے کو نا عربی کے اندر ہاشم کہا جاتا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کا نام پھر جو ہے نا وہ ہاشم پڑ گیا. آپ بہت صحیح انسان تھے. دسترخوان آپ کا ہمیشہ وسیع ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا دسترخوان ہر غریب مسافر کے لیے، ہر امیر بندے کے لیے جو ہے نا وہ حاضر تھا. انتہائی خوبصورت تھے. نور نبوت آپ کی پیشانی کے اندر چمکتا تھا. یہ حضرت امام شافی بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء جب آپ کو دیکھتے تھے نا تو آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے. حضرت ہاشم کو جب بنی اسرائیل کے علماء دیکھتے تھے نا تو آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے. کیوں سجدہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر وہ علامت پا رہے ہیں جو علامت ہم نے اپنی توریت کے اندر، اپنی انجیل کے اندر دیکھی ہوئی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس نبی کے آباء و اجداد کی یہ علامات ہوں گی، وہ علامت ہم آپ کے اندر دیکھتے ہیں. تو اب اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ علماء، بنی اسرائیل کے جو علماء، جو عیسائی تھے، یہودی علماء تھے، وہ آپ کو دیکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کی خوبصورتی بھی جو ہے نا وہ اپنی مثال آپ تھی. اچھا، حضرت ہاشم کے بیٹے آ جاتے ہیں حضرت عبد المطلب. اب حضرت عبد المطلب ہے نا، اصل میں ان کا نام جو ہے نا وہ عبد المطلب نہیں ہے، اصل میں ان کا نام شیبہ ہے. یہ نہایت حسین و جمیل تھے. یہ میرے آقا کے دادا جان ہیں، انتہائی خوبصورت تھے. شیبہ ان کا نام ہے. تو 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، 14ویں رات کا چاند، ٹھیک ہے، جس طرح وہ رات کو روشن کرتا ہے نا، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیبہ آپ کا چہرہ مبارک کس طرح رات کو روشن کر دیا کرتا تھا. اور طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ تمام قریش میں سب سے زیادہ صحیح تھے، سب سے زیادہ کریم تھے، فتنے سے دور بھاگنے والے، شر سے دور بھاگنے والے، اور قریش کے مسلم سردار تھے. آپ کا جود و کرم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا. آپ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے غار ہرا کے اندر اگر کسی نے خلوت گزینی اختیار کی ہے تو حضرت عبد المطلب نے کی ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے بعد میں کی ہے، سب سے پہلے غار ہرا کے اندر خلوت گزینی آپ نے ہی اختیار فرمائی ہے. اچھا، آپ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. حضرت شیبہ جو ہے نا وہ اپنے چچا حضرت مطلب آپ کے چچا تھے، ٹھیک ہے، اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ایک مقام کے اوپر. اب اس کی روایت کے بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیبہ کے حالات بہت نازک تھے. حضرت مطلب بڑے جو ہے نا وہ آسودہ خاطر تھے، بڑے امیر تھے. تو لوگوں نے بولا کہ یار تمہارا بھتیجا ہے، بھتیجا بڑے قسم پرسی کی حالت میں رہ رہا ہے، تو اس کو اپنے پاس لے آؤ. تو حضرت مطلب جو ہے نا وہ اپنے بھتیجے حضرت شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ کے اوپر بٹھاتے ہیں اور لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جب اپنے علاقے کے اندر آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا یار یہ بتاؤ یہ کس کو لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ اب اگر یہ بولیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو ان کی جو ہے نا وہ بے عزتی ہوتی ہے کہ تمہارا بھتیجا، تم اتنے شان و شوکت والے، اور یہ تمہارا بھتیجا اتنی جو ہے نا وہ قسم پرسی کی حالت کے اندر. تو وہ کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے. جس نے بھی پوچھا کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے، جس نے پوچھا یہ میرا غلام ہے. تو اس علاقے کے اندر نا حضرت شیبہ پھر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد المطلب کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کا غلام. اصل میں یہ مطلب کے غلام نہیں تھے، مطلب کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مخصوص وقت کے اندر ان کو غلام بولا تھا تو اس کی بنیاد کے اوپر انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا. اچھا، ابرہہ کا واقعہ تو آپ صاحب نے تقریباً سنا ہے، میں ایک دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں. سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ فیل بھی باقاعدہ طور پہ آئی ہوئی ہے کہ ابرہہ جو ہے نا یہ جو حبشہ تھا، حبشہ کا جو ہے نا وہ سپہ سالار تھا. جس طرح تاتاری جس علاقے میں جاتے تھے اور تیس نیس کر کے رکھتے تھے نا، اس ابرہہ کا بھی یہی حال تھا.
یہ بھی ایسے جس علاقے میں جاتا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دینا، یہ اس کا عام مشغلہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے حسان کو شرارت سوجی تھی نا، حسان یمنی کو، کہ جی کعبے سے چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کے اپنی طرف لے آئیں تاکہ لوگوں کا رخ یمن کی طرف ہو جائے، اب اس کمینے کو بھی یہی شرارت سوجی کہ جو مکہ کے اندر کعبہ بنا ہوا ہے نا، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ مکہ کا رخ کرتے ہیں، ہماری طرف نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو اب کعبے کو گرا دیتے ہیں اور حبشہ کے اندر ایک کعبہ الگ بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہی کعبہ ہے، آؤ اسی کی عبادت کرو۔ تو اب اس بنیاد کے اوپر ابرہا لشکر لے کے نا تو مکہ کی طرف آ جاتا ہے، مکہ کے باہر کھڑا ہے، مکہ والوں کے اونٹ چر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اونٹوں کو ہانک کے لے جاتا ہے۔ ان اونٹوں کے اندر نا 200 اونٹ حضرت عبد المطلب آپ کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلتا ہے قریش والوں کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں ہاں جی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، تو جس طرح تاتاریوں کا مقابلہ اس وقت کسی نے نہیں کیا تھا، تو ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا ابرہا کا۔ قریش والے سارے پیچھے ہٹ گئے، حضرت عبد المطلب اٹھے، سیدھے ابرہا کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں کہ ابرہا میں تمہارے پاس کوئی اور کام کرنے نہیں آیا، جو میرے 200 اونٹ تو نے لے لیے ہیں نا وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہا آگے سے جواب دیتا ہے کہ عبد المطلب میں نے تمہارے بارے میں بہت سن رکھا تھا، تم بڑے فیاض ہو، بڑے جو ہے نا وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہو، تم نے 200 اونٹ کے پیچھے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے، 200 اونٹ کے پیچھے سب کو چھوڑ دیا، تو صرف 200 اونٹ تجھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان میں 200 اونٹ کا مالک ہوں، جس گھر کو گرانے آئے اس گھر کا مالک بھی کوئی ہے، مجھے 200 اونٹ دو، گھر جانے اور گھر کا مالک جانے۔ آپ 200 اونٹ لیتے ہیں، لینے کے بعد کعبہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا شاعرانہ انداز میں کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں بنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ الہی پرندہ ہوتا ہے نا وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو وہ اس گھونسلے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ الہی ایک پرندہ اگر اپنے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتا تو اپنے گھر کو کیسے ٹوٹنے دے گا؟ اس کی حفاظت اب تیرے ہی ذمے ہے، اب تو ہی اس کو کرے گا۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس انداز میں جو ہے نا وہ ابابیلیں آئیں، ابابیلوں کے منہ کے اندر کنکر تھے، ہاتھیوں کا لشکر تھا ابرہا کا، تو جس جس ہاتھی کے اوپر کنکر پڑتا تھا نا، اوپر سے پڑا وہ نیچے تک نکل جاتا تھا، ہاتھی وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابابیلوں کی مدد کے ساتھ، ابابیلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ حضرت عبد المطلب کی مدد کی تھی۔ اب حضرت عبد المطلب کے بیٹے آ جاتے ہیں حضرت عبداللہ، کائنات کے سب سے خوش قسمت ترین انسان، کہ جن کو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا والد گرامی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور عبداللہ نام ہی ایسا نام ہے جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ پھر مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ پھر کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ میرے آقا کے جو والدین کریمین تھے وہ نان مسلم تھے، کوئی سر پیر نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام جو ہے نا یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عبداللہ نام ان کا رکھا گیا ہے، تو اس نام رکھنے کے پیچھے ایک تو لاجک یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب بذات خود مسلمان تھے اور آگے اپنے بیٹے کو بھی مسلمان رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے عبداللہ ان کا نام رکھا۔ ایک چیز تو یہ آ گئی ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آنا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ پہلے جو ذبیح تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ تھے، میرے آقا کے والد گرامی مرتبت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب لوگ سن چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا قصہ ہے، لقد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اس طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری چلا دی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا، لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر نور محمدی موجود تھا، روح محمدی موجود تھی، اب اس نے دنیا کے اندر ظہور ہونا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا سے مٹا دیے جائے، تو اس لیے انہیں نہیں مٹایا گیا۔ سیم لائک یہی چیز دوبارہ تاریخ دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے، تاریخ نے اپنے آپ کو دوبارہ دہرایا ہے، یہ حضرت عبد المطلب کے دور کے اندر حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے اور 10 وہ طاقتور اور توانا ہو جائیں اس طرح کہ وہ میری مدد کر سکیں، میرے دست و بازو بن سکیں، تو ان 10 میں سے ایک بیٹا جو ہے نا وہ میں اللہ کے رستے کے اندر ذبح کر کے قربان کر دوں گا، یہ انہوں نے نظر مانی۔ اب جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، باقی بیٹے اور ہیں، تو جب 10 بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنائی تھی نا، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے تو انہیں اپنی نظر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ 10 بڑے ہو گئے ہیں، 10 میں سے کسی ایک کو میں نے جو ہے نا وہ اب رب کے رستے میں قربان کرنا ہے، تو بتا تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر! سب سے پہلے یہ دیکھ لیں حضرت عبد المطلب کیا کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر کے قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی کافر ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مشرک ایسا کر سکتا ہے؟ اگلی بات سنیں، جتنے بھی بیٹے تھے سارے کے سارے بیٹوں نے جو ہے نا وہ بیک زبان یہ بات کہی، ابا جان آپ جس کے اوپر انگلی رکھیں گے نا اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے میں نے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم سب تیار ہیں، آپ جس کے اوپر انگلی رکھیں گے قرآن ڈالیں گے تو اس کو جو ہے نا وہ قربان کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سارے بچوں نے کہا، قرآن نکالا گیا، جب قرآن نکلتا ہے تو حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نکل آتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نکلا وہ عبداللہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی عورتوں کو جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈال دیا تھا نا، حضرت عبداللہ اپنے وقت کی عورتوں کو ایسی آزمائش میں ڈالا کرتے تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا قرآن بھی نکل آیا ہے عبداللہ کے نام کے اوپر، میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نظر مانی ہوئی ہے کہ ایک بیٹے کو تمہارے راستے میں قربان کروں گا، اب یہ معاملہ میرا اور خدا کا ہے، درمیان میں کوئی نہ آئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کہی، حضرت عبداللہ کو کہی، حضرت عبداللہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا رولا ڈال جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں کہ عبد المطلب یہ کیا کرنے لگے ہو، کون ہوتا ہے جو اپنے اولاد کو قربان کرے گا، تم مکے کے سردار ہو، سردار اگر کرے گا تو یہ نسل یہ اب ریت جو ہے نا وہ آگے چلتی رہے گی، پھر ہر بندے کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا رب کے رستے میں، تو یہ کام تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بات کر دی ہے، اب یہ معاملہ میرا اور خدا کا، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اچھا کرتے 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 سب لوگوں نے جو ہے نا وہ حضرت عبد المطلب کو مجبور کیا، اچھا یار ایسے کرتے ہیں کہ ایک عارفہ ہے ادھر جو ہے نا وہ حجاز کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے، بعض نے اس کو کاہن بولا ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں، جا کر اس نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ تو جب اس کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کی دیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں قتل کی دیت 10 اونٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھ لیجیے، ان کے پرچی ایک طرف رکھ لیجیے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن نکال لیجیے، آپ قرآن نکالیے، اگر تو قرآن اونٹوں کا نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیجئے، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی، اور اگر قرآن جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلے تو 10 اونٹ اور شامل کر لیجئے۔ جس وقت تک جو ہے نا وہ قرہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام کا نہیں نہ نکلتا، اس وقت تک 10 اونٹ 10 اونٹ آپ بڑھاتے جائیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ عبداللہ کے نام کا نکلا ہے، عبداللہ کا فدیہ ہم نے، عبداللہ کی دیت ہم نے ادا کر دی 10 اونٹ، پھر عبداللہ کے نام کا نکلا، دیت ادا کر دی 10 اونٹ، پہلی مرتبہ قرہ ڈالا حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 اونٹ ساتھ جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا، پھر دوسرا، حتیٰ کہ 10 مرتبہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا ہی نکلا، 100 اونٹ بن گئے۔ اب جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قرہ جو ہے نا وہ اونٹوں کے نام کا نکلتا ہے۔
حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اور ڈالو، اور اللہ اکبر 3 مرتبہ اور قرآن ڈالا جاتا ہے تو وہ اونٹوں کے نام کا ہی نکلتا ہے۔ حضرت عبد المطلب پھر ان 100 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں ایک نظر کو پورا کرنے کے لیے۔ نظر کو جو پورا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دے، وہ بندہ نان مسلم نہیں ہو سکتا ہے، وہ بندہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جو ہے نا وہ اب وقت اب ہو گیا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ان کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت آمنہ کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو انہی سے ہی جو ہے نا وہ آگے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی جو وصال مبارک ہے وہ میرے آقا کی ولادت پاک سعادت سے پہلے ہے، ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے فہم میں، آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ زوجہ تھوڑا سا ٹائمنگ کی طرف سے مکس اپ ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی ٹائم انشاءاللہ بیفور ہینڈ بتا دی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مبارک وسلم علیہ، الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ الہ العالمین، ہم نے تیری رضا کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، الہ العالمین اس کا فہم، اس کا جتنی بھی برکات فیض و برکات ہم پہ، ہماری آنے والی نسلوں پہ، تا دیر قیامت تک جتنی بھی ہماری نسلیں آئیں گی ان سب کے اوپر الہ العالمین خصوصی کرم فرما، ہمارے گھروں پہ، ہمارے آنے والے جیوں پہ خصوصی کرم فرما الہ العالمین۔ اس مبارک سیریز کو الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما، خیر کو سے سننے کے لیے الہ العالمین اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ خصوصی کرم فرما میرے قبلہ عالم، میرے مرشد کریم کے الہ العالمین، آپ کا فیض ساری دنیا میں عام فرما دے۔ سرکار وکیل صاحب، سرکار میاں صاحب، مبارک صاحب علیہ رحمہ ڈیڑھو کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا وبارک وسلم علیہ۔ انشاءاللہ عز و جل 2 گھنٹے کے بعد قبلہ عالم سرکار کی مرشد کی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ تھرسڈے آپ سے ملاقات ہوگی شب جمعہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔